اسی مقصد کے بنیادی چند نکات رکھ کے پھر میں جاننا چاہوں کہ علماء کرام جو تشریف فرما ہے اور مناسب نہیں کہ میں ان کی موجودگی میں زیادہ لمبی میں بات کروں. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں، اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں جتنے حاضرین ہیں، اور انشاءاللہ اس بات کو علماء کرام میرے ساتھ اس بات پہ بالکل آمن و صدقت میں کہیں گے کہ دین کا کوئی بھی کام ہو اللہ کی توفیق کے بغیر تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو آپ رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، یا سخت گرمی کے روزے رکھنا یہ کوئی آسان کام تو نہیں، یا تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے حج پہ چلے جانا یہ مشکل کام ہے. اکثر حج پہ جب کبھی ایک اتفاق مجھے ہوا تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان اور برصغیر پاک و ہند یہ جو بیلٹ ہے اس میں زیادہ تر بڑی عمر کے بزرگ حج پہ ہوتے ہیں. کچھ ترکیہ ہے یا ملیشیا یا وہ ممالک میں ینگ کم عمر میں آتے ہیں، تو ہمارے بڑی عمر میں بیچارے ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، پیسے جوڑ کے بچیوں کی شادیاں کر کے اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے آخری عمر میں پھر ہمارے بزرگ وہ جاتے ہیں. یہ سارے بڑے کام ہیں. تبلیغ کا کام ہو گیا، اللہ جس کو چاہتا ہے تو جہاد میں بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دین کے جتنے کام ہیں اس میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت کا کام اللہ تعالیٰ ہر کسی سے نہیں لیتا. یہ میں آپ کو بتا دوں، اربوں مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ 1.5 ارب ہیں یا 1.25 ارب، پتہ نہیں کس نے گنا ہے. میں تو کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں گے، لیکن اس میں سے چند کروڑ ہوں گے، چند لاکھ ہوں گے جو بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جن کا ذہن کار فرما ہے. یقین کیجئے جو ختم نبوت کے کام میں لگ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کا ہاتھ اس کی پیٹھ پہ ہوتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ایک رائے حق میں نکلے اور اس کی مدد اللہ نہ کرے. قرآن سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں، مشہور معروف آیت ہے ختم نبوت کے لیے، یاد بھی ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میں پڑھ کے اس کو آپ کے سامنے گوش گزار کروں، اور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور یاد کرائیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد آپ میں سے کسی کے والد نہیں، اللہ فرماتے ہیں، لیکن میرے رسول اور آخری نبی ہیں، اور ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے. میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ پچھلے 1450 سال جب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا ہے، امت کے خلاف جو طاغوت کے سب سے بڑے حربے آئے ان میں سے ہو سکتا ہے یہ سب سے بڑا وار ہو جو قادیانیت کا ہے، فتنہ قادیانیت کا، اور جو رد قادیانیت کے کام میں اللہ جس کو قبول کر لے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، وہ اللہ سے شکر ادا کرے کہ اللہ اتنے ارب مسلمان، اتنے کروڑہ مسلمان بے شمار ہمارے ملک میں، اور ان میں سے اللہ تو نے مجھے قبول کیا، یا میں عالم بنا، یا میں مقرر بنا، یا میں سامع بنا. اگر آپ نہ ہو تو یہ علماء کرام جو میرے دونوں طرف بیٹھے یہ کس سے بات کریں؟ تو جتنے ہم یہاں موجود ہیں، حاضرین موجود ہیں، جو ہمارا سٹاف سیکیورٹی پہ ہے، جو یہ چرند ہے، جو یہ پرند ہے، جو یہ زمین ہے، جو یہ پتے بوٹے گواہی دیں گے کہ یا اللہ جب طاغوت سر چڑھ کے بول رہا تھا تو تیرے یہ غلامان رسول و شاق رسول موجود تھے جو ختم نبوت کا عالم بلند کیے ہوئے تھے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیدر کرار کا ختم نبوت کا الذوالفقار تھا. حرمت رسول میں انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر گوشے، اپنے بدن کے ٹکڑے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کو فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے کیا گیا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں
میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء علیہ السلام کی آخری مسجد ہے. ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اور زندگی میں بہت جگہوں پہ جانے کا موقع ملا. سیاست کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا. بڑی خوبصورت جگہوں پہ نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا. لیکن ایک جگہ جا کے بہت عجیب احساس ہوا اور وہ تھا جب بہت سال پہلے مدینہ منورہ میں جہاں غزوہ خندق لڑی گئی وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی چھوٹی سی مسجد ہے. تمام صحابہ کرام نے وہاں چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی ہوئی تھی. اب تو سالوں ہو گئے میں ادھر نہیں جا سکا کہ کس صورتحال میں ہوگی وہ مسجد. لیکن اس ممبر پہ کھڑے ہو گئے جب 2 رکعت پڑھے مجھے احساس ہوا کہ یا اللہ یہاں امیر المومنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی کبھی یہاں نماز پڑھی ہوگی. یا اللہ ہمارے یہ نصیب. تو ان کے بارے میں جو حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نے فرمایا میں صحابی کا نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. صحابی یہ مروی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو یاد رہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. لیکن سنو کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے, کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسی خوبصورت عمارت کسی نے بنائی. ساری دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آ گئی, سب آشش کر اٹھے, لیکن عمارت کے کونے میں اینٹ کی ایک جگہ خالی چھوڑی گئی. ہر کسی نے تعریف کے ساتھ یہ سوال بھی ساتھ رکھا کہ اتنی خوبصورت عمارت لیکن کونے میں اینٹ کی ایک جگہ خالی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو, مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے, یہ یاد رکھو میں یعنی محمد عربی وہ آخری اینٹ ہے, میں نبوت کو مکمل کرنے والا ہوں. حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, انہوں نے فرمایا کہ میرے امت میں 30 کذاب آئیں گے, 30 کم از کم 30 کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. یاد رکھنا میں رسالت اور نبوت کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یا ابو ذر, انبیاء کرام میں سب سے پہلا نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد, یعنی میں محمد رسول نے فرمایا کہ میں محمد آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے دوستوں کبھی آپ نے اس پہ سوچا کہ یہ اتنا بڑا فتنہ کیوں ہے؟ یہ جھوٹی کذابیت, جھوٹی نبوت کا دعویٰ. میں تعلیم کے لحاظ سے انجینئر اور وکیل ہوں, یہاں وکلا بھی ہوں گے. جب کبھی بھی آپ کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں آپ کی زمینوں کے مقدمے ہوں گے. اللہ کرے اس زمین پہ دیکھیں, ایک بات میں کرتا جاؤں, علماء بھی ہیں, آپ بھی ہیں, میری بات یاد رکھنا, ہم اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن ہم نے اللہ سے 75 سال پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ تو ہمیں ملک دے, ہم اس میں تیری حبیب کا, تیرے قرآن کا نظام یہاں لے کے آئیں گے. ہم نے ہندوستان کے گلی گلی کوچوں میں ہی نعرہ لگوایا اور بڑے شوق سے لگایا کہ بن کے رہے گا ہندوستان, بن کے رہے گا پاکستان, اور پاکستان کا مطلب کیا؟ تو لا الہ الا اللہ کے نظام میں لارڈ مکالے کے قانون پہ زمینوں کے اور جائیدادوں کے اور قتل مقاتلوں کے فیصلے نہیں ہوتے. حضور
جب تک سودی نظام سے نہیں نکلیں گے اور جب تک اللہ کی کتاب پہ فیصلے نہیں کریں گے. اب سے یہ ساری بحثیں جو پارلیمان میں ہم نے بھی 9-10 سال میں نے جو بحثیں کی ہیں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قائد اعظم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ قائد اعظم، بلکہ وہ تو قائد ان کو نہیں کہتے تھے، ان کے مخالفین اور انگریزوں تو مسٹر جناح کہتے تھے کہ مسٹر جناح یہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا یہ تو بتائیں. یہ سن 42 میں پوچھا ان سے. کب پوچھا؟ اور قرارداد لاہور کب پاس ہوئی؟ قرارداد پاکستان جس کو بعد میں کہا گیا سن 1940 میں. 2 سال پہلے قرارداد پاس ہو چکی ہے. 2 سال بعد قائد سے پوچھا گیا کہ جناح صاحب آپ جس پاکستان کی بات کرتے ہیں اس کا طرز حکمرانی کیا ہوگا یہ تو بتائیں. تو قائد غلام رسول تھا. قائد غلام رسول تھا. تب ہی تو 1500 سال بعد 1400 سال بعد اللہ کے نام پہ بنے ملک کو اس کے نام سے بنایا. تبھی تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام اس کے نام میں شامل کیا تھا. تو قائد نے فرمایا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا. یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا. تو قائد کیا کہہ کے چلا گیا اور ہم نے کیا کیا؟ میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں ختم نبوت کے ٹاپک کی طرف، لیکن یہ صرف پاکستان کے نظام اور قرآن کے نظام، اسلامی نظام، اس پہ تھوڑا سا بات میں ایک بات رکھ کے میں آگے جاتا ہوں کہ اس وجہ سے ہم تباہ آ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کیا ہے. اللہ تو دھوکہ نہیں کرتا. سن 40 میں ہم نے وعدہ کیا، سن 47 میں اللہ نے ملک بنا کے دے دیا ہمیں. اور 75 سال میں ہم نے کیا قانون لاگو کیا؟ لاٹ نکالے کا. تو وکلا جب پیش ہوتے ہیں کسی کیس میں، جج پوچھتا ہے قانونی نظیر لاؤ. وہ کہتا ہے سن 96 کا یہ فیصلہ ہے، اب اس پہ غور چاہتا ہوں، آپ کے توجہ چاہتا ہوں. جج صاحب کہتے ہیں 96 کا نہیں، اس پہ تازہ فیصلہ آ چکا ہے، وہ سناؤ. پھر وہ ڈھونڈتا ہے، صفحے پلٹتا ہے، وہ کہ ہاں جی 2018 میں بھی یہ فیصلہ. کہتا نہیں 18 کے بعد بھی آیا ہے. چیک کرتے کہتے ہیں ہاں جی 2022 میں آخری فیصلہ اس پہ آ چکا ہے. تو چلتا پھر کون سا فیصلہ ہے؟ سن 96 والا، 98 والا یا 2022 والا؟ آپ بتاؤ. 22 والا چلتا ہے نا. دوائی کون سی دکان سے لیتے ہو؟ پرانی یا نہیں؟ ایکسپائر دوائی لیتے ہو یا نئی دوائی لیتے ہو؟ نئی والی لیتے ہو نا. کتاب لیٹسٹ ایڈیشن پڑھی جاتی ہے. تو یہ اتنی باریک واردات کی گئی ہے امت مسلمہ میں کہ وہ بظاہر تو مانتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن بیچ میں اپنی پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ والا بھی تھا. تو کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ پھر فوقیت دے جاتے ہیں اس مردود کو جو مرزا قادیانی تھا کہ آخری تو یہ تھا تو اس کی باتوں پہ عمل کرنا ہے. یہاں وہ فتنہ پیدا ہوتا ہے جس سے امت گمراہ ہوتی ہے. آپ کے میرے بھائی بہن ہیں جو گمراہ ادھر پڑے، ان کو بھی تبلیغ کی ضرورت ہے، ان کو بھی اس اصل دین کی طرف واپس لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو تو کسی نے بتایا تک نہیں. تو میرے دوستو آخر میں 2-3 منٹ لے کے، کیونکہ علماء بیٹھے ہیں، یہ ہم سب پہ لازم ہے جس محفل میں جہاں بیٹھے ہو، اگر ختم نبوت کا کام آئے اور خدا نخواستہ ہم ختم نبوت پہ پیرا نہ دیں، ہم ختم نبوت پہ پیرا نہ دیں، تو پھر اپنی پیدائش پہ غور کریں کہ کیا حلال سے چلے بھی ہیں کہ نہیں. غلام رسول اپنے آپ کو کہلوانا تو بہت بڑی بات ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اپوزیشن میں چیخنا چلانا آسان ہوتا ہے. جب 2017 میں اپوزیشن کے زمانے میں ختم نبوت کے حل میں ترمیم ہوئی، اسی عوام نے اللہ نے توفیق دی اس کے خلاف بات کرنے کی. اور جب ہماری اپنی حکومت میں قادیانیت کا ایک ایشو اٹھا، اللہ کے کرم سے اپنی حکومت میں بھی اس پہ آواز اٹھائی اور وہ کام وہاں ختم ہوا، وہ آگے نہ بڑھا. اور اس میں شکر گزار ہوں تمام پارلیمان کا، اپنے مذہبی امور کے وزیر پیر نور القادری صاحب کا، عمران خان صاحب کا، اور اس وقت کے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کا بھی. کیونکہ جب میں نے پارلیمان میں دیکھا، جب ختم نبوت کی بات آئی، ادھر میں نے کوئی پیپل پارٹی نون اور پی ٹی آئی نہیں دیکھی. وہاں علماء اور عام لوگ سب یک زبان تھے. اور اسی لیے آپ کے اس خادم کے ہاتھ سے 75 سال میں پہلی بار جو قرارداد پاس ہوئی خاتم النبیین
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آپ کے اس بھائی کے ہاتھ سے وہ قرارداد پاس ہوئی. آج پاکستان کے تمام کتب جہاں چھپتے ہیں، یونیورسٹی کا، اسکول کا، کالج کا بچہ جو کتاب پڑھتا ہے، اس میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخر میں قانونی طور پہ پابندی ہے. جوائنٹ ریزولوشن، یونانیمس ریزولوشن ہے قومی اسمبلی کے اوپر، سینٹ کے بھی، کیونکہ میں پارلیمنٹ کا وزیر تھا، کہ خاتم النبیین ساتھ لکھنا ہے. اور جب آپ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ توتلی زبان میں اپنی کتاب پہلی دوسری کی اٹھا کے دیکھتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لازماً اپنے استاد سے، اپنے والدہ صاحبہ سے پوچھے گا کہ استاد جی، ابو جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ بتائے گا کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے. تو اس پہ انشاءاللہ سب کھڑے ہیں نا جی، اپنے بچوں کو غلام رسول بنائیں گے نا جی. دعا کیا کیجئے کہ اللہ مجھے اور ہماری آل اولاد کو غلام رسول بنا، مدنی والی مدینہ کا غلام بنا. اور انشاءاللہ شکریہ. اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب تک زندہ ہیں، اسلام اور پاکستان، اسلام اور پاکستان، اسلام اور پاکستان، قرآن اور ختم نبوت کا کام. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا تھا کہ میری امت، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یا اللہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پاکستان تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.